میں پھر سے آ گیا ہوں. میرا نام ڈگلس ہے اور آج میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ میں نے یہ حیرت انگیز پپٹ شو بنایا ہے. جی ہاں، میں آپ لوگوں کے لیے ایک پپٹ شو کرنے جا رہا ہوں اور میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ یہ واقعی ایک حیرت انگیز کہانی ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر میں اپنی زندگی کی ایک کہانی سناتا ہوں جیسے میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ کتاب مقدس کی ایک سچی کہانی ہے جو کہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہمارے لیے جناب مسیح کی قربانی کی کہانی ہے. جی ہاں، اور یہ واقعی حیرت انگیز کہانی ہے اور میں آپ کو بتانے کے لیے انتظار نہیں کر سکتا. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کہانی میں ضرور آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا دوستو، تو چلو اس کو غور سے سننا. اوکے، لہٰذا ابتدا سے شروع کرتے ہیں. ابتدا میں خدا تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا. انہوں نے سورج، چاند اور ستارے بنائے. انہوں نے پودوں، جانوروں اور تمام جانداروں کو تخلیق کیا. اور پھر انہوں نے حضرت آدم اور بی بی حوا کے نام سے 2 انسان پیدا کیے. حضرت آدم اور بی بی حوا بہت خوش قسمت تھے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لیے یہ خوبصورت باغ بنایا تھا اور وہ اس باغ میں خدا تعالیٰ کے ساتھ رہتے تھے. انہیں ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا اور انہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا اور وہ ان کے ساتھ اس کامل رشتے میں تھے اور یہ سب بہت اچھا تھا. لیکن خدا تعالیٰ کی بس ایک شرط تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اس پورے باغ کے تمام پھلوں سے کھا سکتے ہو لیکن تم اس پھل سے نہیں کھا سکتے. یہ نیکی اور بدی کے علم کا پھل ہے. تمہیں پورے باغ میں تمام پھل مل سکتے ہیں لیکن اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے. اور ایک دن ایک سانپ آیا اور اس سانپ کا نام تھا شیطان. اس نے بی بی حوا سے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ خدا نے کہا کہ تم اس پورے باغ کا کوئی بھی پھل نہیں کھا سکتے؟ اور بی بی حوا نے کہا، نہیں، واحد پھل جو ہم نہیں کھا سکتے وہ اچھائی اور برائی کے علم کے درخت کا پھل ہے. اگر ہم اس درخت سے کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے. اور شیطان نے کہا، بے شک تم نہیں مرو گے، آگے بڑھو اور اس سے کھاؤ. اور بی بی حوا نے پھل دیکھا اور یہ مزیدار لگ رہا تھا اور اس لیے انہوں نے اور حضرت آدم نے یہ پھل کھایا اور سب بہت خوفناک تھا کیونکہ اگر وہ اس وقت نہیں مرے اور اگر پھل کا ذائقہ اچھا بھی ہو لیکن انہوں نے گناہ کیا تھا، انہوں نے کچھ برا کیا تھا تو انہیں باغ چھوڑنا پڑا، انہیں خدا کی حضوری کو چھوڑنا پڑا. وہ اب خدا تعالیٰ کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ گناہ ہمیں خدا تعالیٰ سے الگ کرتا ہے. کتاب مقدس کہتی ہے کہ گناہ کی سزا موت ہے اور اس طرح لوگوں کو اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے گناہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے انہیں قربانیاں دینی پڑتی تھیں. پس خدا تعالیٰ کے لوگوں نے ایک خانہ خدا تعمیر کیا اور انہوں نے ایک قربان گاہ بنائی. وہ ان قربانیوں کو لاتے اور انہیں قربان گاہ پر ڈال دیتے اور ان سے ان کے گناہوں کی قیمت ادا ہوتی تھی. لیکن قربانی کسی قسم کے جانور کی ہوتی تھی جیسے برا یا گائے یا کوئی ایسا جانور جسے انہوں نے پالا ہو، لیکن یہ کامل ہونا چاہیے، اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور وہ اسے قربان گاہ پر رکھ دیتے تھے اور انہیں اسے جلانا پڑتا تھا اور اگر وہ اسے جلا دیں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے. اور دیکھیں، اس سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کامل منصوبہ نہیں تھا کیونکہ ہر بار جب انہوں نے گناہ کیا تو وہ دوبارہ خدا تعالیٰ سے جدا ہو جائیں گے اور انہیں ایک اور قربانی دینا پڑے گی. ہمارے لیے اور خدا تعالیٰ کے درمیان یہ خلا یا جدائی کی ایک وجہ ہو سکتی تھی. ہمارا گناہ ہمیں خدا تعالیٰ سے جدا کرتا ہے تو یہ چھوٹا لڑکا ہماری نمائندگی کرتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا لڑکا سمجھ لیں کہ ہماری نمائندگی کر رہا ہے اس میں. اور اگر ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ درست طریقے میں رہنا چاہتے ہیں جیسے کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح ہمیں اس خلا کو عبور کرنا ہوگا. لیکن دیکھیں، ہم یہ خود نہیں کر سکتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا کرتے ہیں، چاہے ہم کتنی کوشش کیوں نہ کریں، ہم اس خلا کو عبور نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ گناہ کرتے ہو تو آپ خدا تعالیٰ کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہم سب گنہگار ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے جناب مسیح کو ہمارے گناہوں کے لیے آخری قربانی کے طور پر بھیجا، ہمارے گناہوں کے لیے آخری قربانی جس کی ہمیں کبھی ضرورت ہوگی. جناب مسیح کی تشریف آوری اور وفات کی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں. یہ جدائی ختم ہو چکی ہے. ہمیں صرف اس قربانی کو قبول کرنا ہے جو جناب مسیح نے ہمارے لیے دی تھی. اور یہ بہت اچھی اور حیرت انگیز خبر بھی ہے. لیکن اس کہانی کا ایک افسوسناک پہلو بھی ہے. دیکھیں، اگر جناب مسیح ہمارے لیے آخری قربانی ہونے جا رہے تھے، اگر جناب مسیح ہمارے گناہوں کی سزا ادا کرنے جا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں مرنا پڑے گا اور وہ وفات پا گئے. یسوع زمین پر تشریف لائے تھے نہ صرف ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور نہ صرف ہمارے بادشاہ بننے کے لیے، وہ ہمارے لیے مرنے اور ہمارے گناہوں کے لیے مرنے کے خاص مقصد کے لیے تشریف لائے تھے. گناہ کی سزا موت ہے اور ہر کوئی گنہگار ہے. اس طرح جناب مسیح نے ہر اس شخص کے گناہوں کی تمام سزا اپنے اوپر لے لی جو ان پر ایمان لاتا تھا.
اور جب وہ مر گئے تو انہوں نے ہماری جگہ بھی لے لی۔ انہوں نے وہ سزا کاٹی جس کے اصل میں ہم مستحق تھے، تاکہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ رہ سکیں، اور ہمیں صرف اس مفت تحفے کو قبول کرنا ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنے بیٹے جناب مسیح میں دیا تھا، اور اس طرح ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ آسمان میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں۔ یعنی ہم اس طرح سے رہ سکتے ہیں جیسے کہ بالکل آغاز میں طے ہوا تھا۔ اب یہ واقعی افسوسناک ہو سکتا ہے کہ جناب مسیح کو مرنا پڑا، لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ چونکہ جناب مسیح خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس لیے موت بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا پپٹ شو پسند آیا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس عظیم قربانی کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے جو خدا تعالیٰ نے اپنے بیٹے جناب مسیح کو صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے مرنے کے لیے بھیجنے میں آپ کے لیے دی تھی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ اس مفت تحفے کو قبول کریں گے اور جناب مسیح کو اپنے خداوند تعالیٰ اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں گے۔ اور اگلی مرتبہ میں ایک پپٹ شو کروں گا، اور اگلی مرتبہ میں آپ کو دوبارہ کہانی سناؤں گا جس میں جناب مسیح نے صلیب پر مرنے کے بعد کیا کیا تھا۔ جی ہاں، یہ حیرت انگیز ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے بھی سنیں گے۔ الوداع دوستو۔